السلام علیکم جی۔ گزشتہ دن ہم نے جب یہ سنا کہ انٹرنیٹ کا پاکستان کے اندر انٹرنیٹ پرووائڈ کرنے والی دو جو مین سورسز ہیں ان میں سے ایک بند ہو گیا ہے اور دوسرے کے بند ہونے کے خدشات ہیں، تو ہم نے جلدی سے ایک ولاگ کر دیا۔ انفارمیشن آ نہیں رہی تھی تو ہم نے آپ سے اس وقت کہا بھی تھا کہ انٹرنیٹ کے باعث انفارمیشن کا فلو بند ہو گیا ہے اور جیسے ہی آتی ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ دوسرے نیٹ ورک کے بند ہونے کی اطلاع جو تھی وہ ایک افواہ تھی، اور اس افواہ کا جو تھا سلسلہ وہ صبح تھما اور نہیں گیا جی انٹرنیٹ، ظاہر ہے۔ تو ہو سکتا ہے پی ٹی اے جو کہ انٹرنیٹ بند کرنے کا ذمہ دار ہے اور جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کون لوگ بیٹھے ہوں، حکومت کا کوئی ارادہ ہو، انہوں نے کہہ دیا ہو، ایسے خدشہ ذہن میں آیا، میں نے بیان کر دیا، پوائنٹ کہ تو غصہ نہ کر لینا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بند نہ کر دیا ہو۔ میں کچھ ہی دیر بعد جب گھر پہنچا تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ آ گئی پی ٹی اے کی کہ جناب دو جو مین انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں، ایک کے اندر خرابی آئی تھی، وہ ہم نے دور کر دی ہے، تو لہٰذا دونوں بحال ہیں، دونوں آپریٹو ہیں۔ آج صبح مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے 9:45 بجے ایک ٹویٹ کی، آج سے مراد ہے جمعرات کے روز، اور مفتاح صاحب نے فرمایا کہ میں ابھی واپس آیا ہوں دوحہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد۔ ہمارا جو وفد ہے اس نے بڑے مفید اور تعمیری مذاکرات کیے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم کے ساتھ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران۔ ہم نے جو ہے وہ مالی سال 2022 کے اندر جو ٹارگٹ حاصل نہیں ہو سکے، مالی سال 2022-23 کے اندر جو ٹارگٹ جو تھے وہ مس ہو گئے پچھلی حکومت کے مختلف حرکتوں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے، خاص طور پہ جو فیول سبسڈی دی ہے حکومت نے فروری 2022 میں، اس کے حوالے سے۔ آگے مفتاح بھائی لکھتے ہیں کہ ہم نے مالی سال 2023 کے ٹارگٹ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں طے کی، اور ہمارا جو زیر بحث جو موضوع تھا وہ افراط زر تھی، بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی افراط زر، کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر، اور بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ یہ جو مسائل تھے ان کی روشنی میں ہم نے آئندہ مالی سال کے جو ٹارگٹس جو تھے ان کے بارے میں مباحث کیں، اور ہم اس حوالے سے ٹائٹ مانیٹری پالیسی بھی کر رہے ہیں، اور جو 1.5% شرح سود بڑھا کے 14.25% کی گئی، یہ بھی شاید کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی فرمائش پہ ہی آئی ایم ایف کو اپیز کرنے کے لیے، اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ جی ہمیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی جو مالیاتی پوزیشن ہے اس کو استحکام دے سکیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ کا خسارہ کم کرنے 2023-24 کے جو مالی سال ہے اس کے اوپر پوری طرح لگی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف ٹیم نے اس بات پر زور دیا کہ جو فیول اور پاور کی جو سبسڈی ہیں ان کو ختم کیا جائے، جو کہ پچھلی حکومت نے دی تھی، جو کہ اس کے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی تھیں، وہ معاہدہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر رکھا تھا۔ یہ آئی ایم ایف کی ٹیم نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ وہ معاہدہ کر کے گئے تھے اس کے تحت وہ یہ سبسڈی نہیں دے سکتے تھے، لیکن جاتے ہی انہوں نے سبسڈیز دے دیں، تو آپ اس کو کم کیجئے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ منسلک رہے گی اس کے پروگرام کے ساتھ، اور جو ہے آئی ایم ایف پروگرام لیکن پاکستان کو مستحکم ترقی کے راستے پر ڈالا جائے گا، یہ مفتاح صاحب نے کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ککھ نہیں بنیا تے ککھ نہیں بننا اگوں، نہیں، یہ نہیں مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ آئی ایم ایف پوزیشن لے گیا ہے اپنی، اور اس نے کہا کہ جی وہ جو پچھلی حکومت نے ہمارے ساتھ جو کی تھیں کمٹمنٹس، جو وعدے وعید کیے تھے، وہ یہاں سے ہم سے وعدے کر کے جاتے تھے، گھر میں جا کے مکر جاتے تھے اور اس کے خلاف عمل درآمد شروع کر دیتے تھے۔ تو آپ جائیے پہلے ان وعدوں کے اوپر عمل کیجئے۔ اب وہاں پہ اگر کوئی ہوتا اسٹرانگ فنانس منسٹر،
وہ کہتا پائے نا ہمیں تو 4 دن ہوئے آئے ہوئے، جمعہ 4 دن بھی نہیں ہوئے، تو اور وہ اگر وعدوں کی خلاف ورزی کر گئے ہیں تو ہمیں کل ہی آپ کو ٹاپا چاڑنا ہے، آئیں ہم نے آپ بیٹھ کے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ دلے بیرند آجے بھی کچھ نہیں گواجا، جو کچھ اب تک دستیاب ہے وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے اپنے دادا پوتا شو کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مفتاح جو ہیں وہ نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر ٹف بارگینر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر مدت یہ جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس کی مدت میں توسیع کی بات بھی نہیں ہے۔ وے آؤٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی ٹھہر جائیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو بہت ساری باتیں، نئے پروگرام کی بات ہے، نہ کچھ اور بات ہے، بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جائیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، گیس کی قیمتیں بڑھائیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایگری کریں گے یا آگے لے کے چلیں گے معاملات کو۔ تازہ ترین اطلاع جو ہے اس حوالے سے مفتاح صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ پرائم منسٹر جو تھے وہ اسلام آباد پولیس کی حوصلہ افزائی کرتے پھر رہے تھے، میگا فون سے اس سے خطاب کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی کا جو حملہ تھا وہ پسپا کر دیا ہے، تو آپ بہت بڑے بہادر ہیں، آپ نے وطن کی حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اپنا پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ ان کے لیے کوئی ایک آدھ بونس کا بھی اعلان کر دیتے تو بیسک تنخواہ کے برابر، تو وہ اب جو 6 دن کے بعد آنا ان کو ذرا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ وہ پھینٹتے، ٹھیک ہے؟ تو پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے ایک آدھ چھوٹا موٹا بونس بھی اعلان کر دیتے، یا کوئی ایک ٹوکن کے طور پہ یار 10-10 ہزار روپے سب نو میرے والوں ہیں اچھا کام کرن دیتے، کوئی ایسا نہ کام کر دیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ بہرحال وہ جو ہے اب ہوگا کیا جی اس کا، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو عمران خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہ گیرڈ، کیا نام ہے ان کا، گیرڈ کو خاتون جو آئی ایم ایف کی سربراہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور جس میں وہ ان خاتون سے ملے تھے، اور جناب پھر یوتھیا میڈیا نے جو بتایا تھا کہ مر گئی، ان غلیظ لوگوں کا، ان گھٹیا لوگوں کا ذہن اسی کے گرد گھومتا ہے کہ وہ جو ہے وہ 70 سالہ خاتون، 70 سالہ یہ ویسے، وہ جناب عمران خان تھے، مر گئی، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ وہ خود گھٹیا آدمی جو ہے وہ یہ خود کہتا ہے کہ یار یہ میرے بارے میں پروپیگیٹ کرے، جب اتنی غلاظت بھری ہو ذہن کے اندر، اپنی بیوی کو کہے کہ میری بیوی جو ہے وہ تو بڑی پاک صاف ہے اور گھریلو خاتون ہے، تو باقیاں کیا بازاری خواتین نے، ٹھیک ہے، گھریلو کے اپوزٹ تو بازاری ہوتا ہے نا پھر، ٹھیک، تو بہرحال مطلب ظاہر ہے پھر وہ بازار میں آتی ہیں تو پھر بازاری کہلائیں گی ہم، اب اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا یار، لیکن کراہت آتی ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ لیکن وہ اس وقت اس خاتون کے ساتھ جو ملاقات تھی اس کو اتنے رنگ پہنائے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس طرح سے ڈسپلے کیا کہ جیسے جناب وہ گیا عمران خان وہاں پہ پہنچا تو خاتون جو تھی وہ دیدہ و دل فرشرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ میٹنگ کیوں ہوئی تھی۔ میٹنگ اس لیے ہوئی تھی کہ جب سٹاف لیول کے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں یا دونوں اطراف کسی ایک جگہ پہ نہیں پہنچ پاتے تو پھر جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ جو ہے وہ اپنی پرسنل گارنٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے، سوری ہیڈ آف سٹیٹ نہیں، ہیڈ آف سٹیٹ تو ہمارے ہاں پارلیمانی نظام کے اندر صدر ہوتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ جا کے ان سے ملتا ہے، انہیں پرسنل گارنٹی کرتا ہے۔ جا کے ملنا ایک ہیوملیشن ہوتی ہے جو عمران خان نے سفر کی، برداشت کی، لیکن اس کو انہوں نے ڈسپلے ایسے کیا کہ جس نے پتہ نہیں بڑی وڈی کوئی اچیومنٹ کر گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس وقت یہ بھی ایک وہاں پہ جاری ہے کہ جناب جو بھی انڈرٹیکنگ دینی ہے ہیڈ آف سٹیٹ کے لیول کے اوپر وہ ان رائٹنگ بھجوا دی جائے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور شہباز شریف صاحب اس ہیوملیشن کا، اس بےزتی کا شکار نہ ہوں جس بےزتی کا یا جس ہیوملیشن کا عمران خان سٹارٹ ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ آگے بڑھنا ہے اور اس کے بڑے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس کے اوپر جو ہے شہباز رانا صاحب نے ٹویٹ کیا تو میں نے ان کو نیچے جا کے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی برے طریقے سے کنڈکٹ کیے گئے یہ مذاکرات تھے، بہت ہی ورسٹ اس نے لفظ استعمال کیا۔ شہباز رانا صاحب بڑے ان ہیں اس طرح کی خبروں کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی بدترین طریقے سے یہ مذاکرات جو تھے یہ کنڈکٹ ہوئے۔ اب کیا ہے میرا مطلب ہے کہ وہ پھر میرا وہی تھیسس آ جاتا ہے کہ بھائی جان ابھی تک تمام سیٹوں پہ تو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں، یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود،
تو وہ پھر اندر سے مارتے ہیں نا جی کڑمچو، اندر سے ٹانگیں کاٹتے ہیں نا. اور جب یہ خبر آئی ہے تو اس کے اوپر جس طرح یوتھیوں نے دھمالیں ڈالی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو وہ صرف اس بغض کے اندر یا اس نفرت کے اندر کہ چونکہ یہ ناکامی ہے شہباز شریف گورنمنٹ کی، اور ناکامی نہیں گئی، ٹھیک ہے، مذاکرات کے اندر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اگر آپ اسی پیرامیٹر پہ دیکھ لیں تو میرا مطلب ہے کہ ہاں جو پیرامیٹر آپ نے بنا رکھا ہے نا، ماشاءاللہ چاچو کی موجودہ 2 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے نا. میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا. تو شہباز شریف صاحب کو زیادہ تجربہ ہے اس طرح کا، تو وہ بھی اس خاتون سے جا کے مل لیں گے اور اسے کہہ دیں گے یہ تو آخری ہوگا نا. اس کی بجائے چاچو کو مشورہ دیا گیا کہ آپ لیٹر لکھ دیں ایک اس بحاف کے اوپر، اور یوں یہ کنٹینیو کر جائے، رول اوور کر جائے. میں جیسے کہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کا ڈیفالٹ 24 یا 27 کروڑ کی جو ہماری آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی والے ملک کا ڈیفالٹ دنیا کی کوئی اکانومی افورڈ نہیں کر سکتی. اور یہی IMF جو ہے یہ یونان جیسے، گریک جیسے ملک کو $56 ارب کا بیل آؤٹ پیکج دے چکا ہے 2015-16 کے اندر، اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو بہرحال لیٹس سی کہ اب کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر جا کے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ مذاکرات کے اندر تعطل آیا ہے، مذاکرات ناکام نہیں ہوئے. جو اس وقت تاثر دیا جا رہا ہے، اور مجھے صبح جب میں نے پڑھا تو رانا شہباز صاحب کی ٹویٹ سے بھی یہی تاثر آیا، وہ نہیں ہے، تعطل آیا ہے. دیکھیے اب تعطل کیسے ٹوٹتا ہے اور کہاں پہ ٹوٹتا ہے، اور حکومت جو ہے کیا وہ فیول کی سبسڈیز کو اگلے 1 ماہ کے لیے بچا پاتی ہے کہ نہیں بچا پاتی. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.